أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ موسیٰ، ہم نے صرف یہی نہیں بلکہ آپ پر ایک اور دفعہ بھی احسان کیا تھا آپ کی ابتدائی زندگی میں۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کی والدہ، جن کا نام بعض مفسرین نے یوحانند لکھا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالی ما یوحا، جو حکم اتارا گیا تھا، وہ یہ کہ ایک تابوت بناؤ، اور ایک تابوت بنانے کے بعد اس نو مولود مہمان یعنی موسیٰ کو اس تابوت کے اندر ڈال دو، اور تابوت کو پانی میں سمندر میں ڈال دو، اور پھر سمندر کو، دریا کو حکم دیا کہ وہ اس تابوت کو لے کر اس ساحل سمندر پر لے جائے جس کے دوسری طرف فرعون کا محل تھا، اور وہاں پر اس کو میرا دشمن اور اس موسیٰ کا دشمن فرعون اس تابوت کو اٹھا لے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے خاص محبت کا حصہ ڈالا ہے کہ جو تیرے کو دیکھے گا وہ تیری محبت کا اسیر ہو جائے گا، یعنی چہرے کے اندر ایسی مغناطیسی کشش رکھی ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر سوائے محبت کے اور فریفتگی کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر فرعون کا ہو لیکن پرورش اور حفاظت ہماری آنکھوں کے سامنے مستقل ہو۔ اب فرعون حضرت موسیٰ کی وجہ سے اس سال ہر اسرائیلی بچے کو قتل کرا رہا تھا۔ اللہ کا حکم جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرعون اس سال کے اندر ہر اسرائیلی بچے کو قتل کراتا تھا، ایک کو چھوڑا وہی آگے جا کر اس کا درد سر بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جب اللہ کسی معاملے کو کرنا چاہے تو تکوینی طور پر ایسے نظام اور اسباب مہیا کر دیتے ہیں کہ نہ کرنے والے کو خبر ہے کہ وہ اپنے ہی خلاف ہونے والے شخص کو سہارا دے رہا ہے اور پال رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، ہم نے تجھ پر احسان کیا، مرتن اخرى، ایک دفعہ اور، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے دل میں ڈالا آپ کی والدہ کے دل میں، جس کا نام یوحانن تھا، ما یوحا، جو دل میں ڈالا گیا تھا، أَنِ اقْذِ فِيهِ، کہ ڈال دو موسیٰ کو، فِي التَّابُوتِ، لکڑی کے تابوت میں۔ اردو زبان کوئی نئی زبان نہیں ہے، اردو زبان ہماری دوسری 5 زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اردو زبان کے اندر عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ترکی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے اور خزائی بھی ہے۔ یہ ان زبانوں سے مل کر، ان 5 زبانوں سے مل کر اردو زبان بنی ہے۔ اردو زبان جس طرح عربی زبان ہے وہ اپنی ہے، فارسی اپنی ہے، پشتو کی زبان اپنی زبان ہے، لیکن اردو زبان جو ہے یہ اپنی زبان نہیں ہے۔ یہ 5 زبانیں اور خاص کر 3 اور زبانیں، جیسے عربی، فارسی اور سنسکرت، خاص کر ان 3 زبانوں کے ایک مجموعے کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی کے بہت الفاظ اور اردو کے ایک ہی، جیسے تابوتی کو دیکھ لیجئے، فَاقْذِ فِيهِ، اور اس تابوت کو ڈال دو سمندر کے اندر، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر سمندر کو حکم دیا کہ سمندر پھینک دے اس تابوت کو، بالساحل، ساحل سمندر پر، یأخذہ، لے لے گا اس کو، عدو لی، میرا دشمن، وعدو لہ، اور موسیٰ کا دشمن۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی کوئی دشمنی نہیں تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کو دشمن اس لیے کہا گیا انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے آگے جا کر، کیونکہ اللہ کو غیب کا علم ہے تو ان کی دشمنی کے آثار ظاہر ہونے تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے ڈال دی ہے تجھ پر اپنی طرف سے محبت خاص، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب بچے کو اٹھایا تو اس بچے کو اٹھاتے ہی فرعون نے قتل کا حکم دے دیا۔ بیوی نے کہا شاہ بڑا پیارا بچہ ہے، کھلتا کھلاتا بچہ ہے،
ساروں کو تو قتل کر رہے ہو، ایک کو تو چھوڑ دو. اور ایسا محبت کرنے والا ہے اور ایسا خوبصورت ہے. تو فرعون نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو چھوڑ دیا جائے. اب اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام نہیں ہو رہا، اور جتنی دودھ پلانے والی دائیوں کو بلا لیا تو اس کی چھاتی کو حضرت موسیٰ منہ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. فرعون اور اس کے حواریوں نے ساری کوشش کر لی مگر بے سود. اس دوران ان کی بہن جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، اس کا کسی کام سے وہاں جانا ہوا. اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ بہن فرعون سے پوچھتی ہے اور اس کے حواریوں سے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ کون ایک ایسی عورت ہے جو اس موسیٰ کی کفالت کرے گی، اس کو دودھ پلا دے گی. تو فرعون کے اس حواریوں نے اور اس کے مشیروں نے فوراً پکڑ لیا کہ لگتا ہے کہ تو اس بچے کی خاص قریبی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ نیکی بھی کر اور پھنسو بھی. میں تو خالی آپ کو بتایا کہ بچہ رود ہو رہا ہے، تو بس میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اگر آپ کو کرنا ہو تو اس سے بات کر لیں. فرعون نے اس عورت کو بلانے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ کی بہن نے اپنی والدہ کو پاس گئیں اور کہا کہ یہ طریقہ کار ہو گیا ہے اور آپ کو بلایا گیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ یوحانن فرعون کے دربار میں آئی تو فرعون نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا. اب فرعون نے کہا ٹھیک ہے آج سے تم یہیں رہو اور اس کو دودھ پلاؤ، یہ تم اور اس کی حفاظت کرو. تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اور بھی بچے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر دائیاں جو ہوتی تھی وہ بہت سارے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. تو میرے پاس اور بھی بچے ہیں، ان سب کا حق مارا جائے گا. اب اس کے پاس کوئی حل فرعون کے پاس نہیں بچا اور اس کی بیوی کے پاس کہ اسی بچے کو دوبارہ اسی ماں کی گود میں دے دے کہ جائے اپنے گھر جا کر اس بچے کی حفاظت بھی کرے اور دودھ بھی پلائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ آپ کو آپ کی ماں کے پاس واپس لے کر چلیں گے. پہلے ماں کو کہا تھا کہ اس کو بچے کو کہاں ڈال دو، سمندر میں. مادیت کہتی ہے کہ بچہ نیا تابوت کی لکڑی کے تابوت میں بند کر کے سمندر برد کر دینا، بچنے کا کوئی اثر نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کہا لا تخافی، گھبرا مت، لا تحزنی، غم مت کھا، انا رادو الیک، ہم ہٹے نا، ہم اس کو تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے اور اس بچے پر رسول اور نبوت کی کڑیاں اس بچے پر لگیں گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس والدہ نے دوبارہ اپنے گھر لے کر آ گئیں اور اپنے گھر کے اندر ہی اس کو پالا. استمشی اختو کا، جب آپ کی بہن چلنے لگی فرعون کے دربار میں، فتقولو، پھر کہنے لگی فرعون سے، هل ادلکم، کیا میں تم لوگوں کو بتلاؤں، علی من یکفلو، اس کے بارے میں جو اس بچے کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، سو ہم نے لوٹا دیا اے موسیٰ آپ کو آپ کی ماں کی طرف، دوبارہ ماں کی گود دے دی. کئی تقر عینھا، تاکہ آپ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، تاکہ آپ کی ماں غم نہ ہو. معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی ان پر بھی غم آتے ہیں، لیکن اللہ آگے جا کر صورت ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کو اسی غم سے نکال دیتے ہیں اور اسی غم کی صورتوں کے اوپر ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں کہ وہی غم آگے جا کر انسان کے دل کی تنگی کے بجائے دل کی خوش دلی کا باعث بن جاتے ہیں. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور یاد ہے موسیٰ آپ کو کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. یہ کیا قصہ ہے کہ ایک دفعہ ایک میدان کے قریب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندے لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتی، ایک بندہ حضرت موسیٰ کی اس کا تھا جسے اسرائیلی کہا جاتا ہے، وھذا من عدوی، اور ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پارٹی کا تھا جسے قبطی کہا جاتا ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی، اب ان کی جماعت کا اور ان کی پارٹی کا جو بندہ تھا حضرت موسیٰ کی پارٹی کا، اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی، موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر بھی بچاؤ کی کوشش کی. جب سامنے والا نہیں آئے تو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے. فوقذہ موسیٰ، ایک گھونسا مارا، فقضى علیہ، لڑک گیا. بولے یہ کیا ہو گیا؟ ھذا، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا، ورنہ ایک گھونسے میں انسان کہاں جاتا ہے، وہ بھی اچھا خاصا قبطی شخص. لیکن ظاہر ہے ایک نبی کے اندر 70 مرد کی جتنی جان ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ ربی انی ظلمت نفسی، مجھ سے غلطی ہو گئی، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما.
اللہ فرماتے فغفر لہ، ہم نے معاف کر دیا اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمانے کہ تمہیں یاد ہے تم نے ایک انسان کو قتل کیا، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے تجھے نجات دی اس غم سے، کیونکہ ان کو غم لگ گیا تھا کہ فرعون کو پتہ لگ گیا، تو ظاہر ہے فرعون کے تو دربار کا اصول ہے کہ بھائی اگر کل کو یہ پتہ لگ گیا تھا تو یہ تو جا کر فرعون کو بتائے گا، تو فرعون کہے گا کہ بھائی میری پارٹی کا تم نے بندہ مار دیا، اور اگلے دن ہوا بھی یہی۔ اگلے دن دوبارہ ایک میدان سے گزر ہوا تو ان کی پارٹی کا بندہ پھر دوسرے کسی بندے سے لڑ رہا تھا، بالامس یستصرخ، جس نے کل اس کو چیخ ماری تھی پھر لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی انسان بنو، انک لغوی مبین، تو ہی صحیح آدمی نہیں، تو کرپٹ تو ہی ہے، کل بھی تو نے مجھے بلایا اور تیری وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، اور آج بھی تو چاہتا ہے کہ تو مجھے مار دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب صلح کے لیے گئے، جب صلح کے لیے گئے اور حضرت موسیٰ اس کو سمجھانے لگے کہ بھائی اس قسم کا کام نہ کرو، تو انہی کا پارٹی کا بندہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگا اچھا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کل اپنی مخالف پارٹی کے بندے کو قتل کیا تھا اور آج اپنی پارٹی کے بندے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب سامنے والا بندہ فرعون کا تھا، فرعون کے بندے نے بات سن لی کہ لگتا ہے کل کا جو قتل کا نامعلوم لوگوں نے کل جو قتل کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کی گردن پر ہے۔ یہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات لے کر فرعون کے پاس گیا کہ کل جو قتل کا نامعلوم لوگوں نے جو قتل کیا ہے اس کا سراغ مجھے مل گیا ہے، وہ قاتل حضرت موسیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کے سمندر سے حضرت موسیٰ کو نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو جانچا، مختلف طریقے سے جانچنا، یعنی شروع زندگی سے لے کر دریا برد کرنا، فرعون کے دربار میں آنا، پھر اس غم سے نکلنا، پھر اس کے بعد دوسری کتنی ہی چیزیں ہیں، اس سے ہم نے آپ کو مختلف طریقوں سے آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، پھر آپ کچھ سال ٹھہرے رہے، فی اہل مدین، مدین والوں میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ ثم جئت علی قدر، پھر ایک وقت مقررہ پر آپ آ گئے یہاں پر، یعنی کوہ طور پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، واصطنعتک، اے موسیٰ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی ذات کی عبادت کے لیے، اذهب جائیے، انت آپ، واخوک اور آپ کے بھائی ہارون، بآیاتی میری نشانیاں لے کر۔ کیا دو نشانیاں تھیں؟ ایک عصا اور ایک ید بیضا، کل جو بتایا تھا۔ ولا تنیا، اور سستی مت کیجیے، فی ذکری میری یاد کے اندر، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے جب جا بھی رہے ہوں اس دوران بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ ذکر سب سے آسان ترین عبادت ہے، سب سے آسان ترین عبادت، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، سوتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، نکلنے سے پہلے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں نکلتے ہوئے، آسان ترین عبادت ہر وقت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا چاہے دعوت و تبلیغ کے معاملات ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر جانے سے پہلے بھی میرے یاد سے سستی مت کیجیے گا۔ اذهبا، جائیے، الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقولا، اور تم دونوں کہو، لہو فرعون سے، قولا لینا، نرم بات۔ اللہ کہہ رہا ہے فرعون کے بارے میں، جو فرعون خدائی کا دعوے دار ہے اور لاکھوں اسرائیلیوں کو قتل کرا چکا ہے، سینکڑوں لوگوں پر ظلم کا اختیار کر چکا ہے، اور اللہ حکم دے رہے اپنے محبوب نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، کیا کہ ہے خدائی کا دعوے دار، اس روئے زمین پر اس سے بڑا خبیث کافر کوئی نہیں ہے، لیکن نرم بات کرنا۔ کیا بات کرنا؟ نرم بات کرنا۔ نصیحت کرنے جا رہے ہو، بات نرمی سے کرنا، نرمی سے بات کرنے کے اندر فائدہ ہے۔ حق بات حق طریقے سے، حق موقع کے اوپر کی جائے تو وہ اثر کرتی ہے، اور بات حق کیوں نہ ہو، لیکن اگر بات کرنے کا ڈھنگ آپ کا غلط ہے، آپ سلیقہ مندی سے واقف نہیں ہے، آپ کو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں ہے، اور دوسروں کو برسرعام ذلیل کرتے ہیں یا برسرعام دندوڑا پیٹتے ہیں اس کی غلطی کا، تو پھر سامنے والا فرعون سے بڑا گنہگار نہیں ہے، اور آپ موسیٰ سے بڑے اللہ کے دعوت و تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں۔ کیسا بھی بندہ ہو، نرمی سے بات ہوگا، کیا نرمی سے بات کریں گے تو سنیے، لعلہ یتذکر، اللہ فرما رہے ہوگا یہ
شاید نصیحت پکڑ لے، او یخشا یا شاید خدا کا خوف دل میں آ جائے۔ قالا یہ دونوں کہنے لگے ربنا یہ ہمارے پالنے والے، اننا نخاف ہمیں اس بات کا ڈر ہے، ان یفرط علینا کہ فرعون ہمارے معاملے میں حد سے تجاوز کر جائے، او ان یطغی یا مزید سرکشی کرے، یعنی یا تو ہماری بات سنے ہی نہیں، ہم دونوں کو آتا دیکھے تو ہمارے اوپر ظلم کر بیٹھے، یا پھر حد سرکشی کر جائے، یعنی ہم آپ کا نام اس کے سامنے لیں تو آپ کے نام کی بیعت بھی کرے۔ اللہ کا جواب سنیے، قال اللہ نے فرمایا لا تخافا اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ مت، ڈرو مت، اننی معکما میں ہوں تم دونوں کے ساتھ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعوں سن رہا ہوں، وارا دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ تسلی کا سامان۔ گزشتہ دنوں ایک بڑے عالم تشریف لائے تھے، تو وہ کچھ تقریباً 7-8 سال جیل کے اندر رہے، تو میں نے یہاں ان سے پوچھا کہ 7-8 سال آپ جیل میں کیا کرتے رہے؟ تو قرآن پڑھا ہوا تھا ٹیبل پر، قرآن اٹھا کر کہنے لگے یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے۔ بولتے 5 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں جیل میں تھے، اور جیل بھی کدھر تھی کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سمندر میں ہے، زمین میں ہے، کس کونے میں، کس کھانچے میں، پاکستان میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ 4:30 بجے والے راتوں رات لے گئے تھے۔ تو یہ قرآن کو اٹھا کر کہنے لگے کہ نماز کا وقت بھی نہیں پتہ لگتا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بس اپنے حساب سے پڑھتے تھے۔ کہنے لگے قرآن ہمارے لیے تسلی کا سامان تھا، بس قرآن پڑھتے ہی رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اب قرآن لوگ کتنے آپ کے ساتھ غلط ہوں، منفی رویہ آپ کی زندگیوں میں پیش آئیں، آپ اچھا کام کرنے لگیں پھر الٹا ہو جائے، آپ نیکی کی طرف کام کرنے لگیں لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، تو یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ گویا اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے ڈرو مت، گھبراؤ مت، اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمعوں سن رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، وارا اور تمہاری تمام حرکات و سکنات سے واقف ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جو تمہارا حق طریقہ ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، باقی میں تم کو دیکھ بھی رہا ہوں، میں تم کو سن بھی رہا ہوں، اپنا کام کرتے رہو، گھبراؤ مت۔ فاتیہ ہوں لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا اور تم دونوں کہو فرعون سے انا رسول ربک ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بھیج دیجیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم اور ان کو اب مزید عذاب میں مبتلا مت رکھیے، کیونکہ 1,00,000 کے قریب اسرائیلیوں کو فرعون نے اپنا غلام بنایا رہا، دن بار ظلم کی چکی میں، دن رات ظلم کی چکی میں ان کو پیستا تھا۔ لہٰذا فرعون سے کہو کہ بنی اسرائیل ہماری قوم ہے، اس کو جو تم نے اپنا غلامی کا توق ان کی گردن کے اندر جکڑ دیا ہے، لہٰذا ان کو غلامی سے فارغ کرو اور مزید اب ان کو تکلیف میں مبتلا مت رکھو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک تحقیق ہم آئے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نشانی لے کر، والسلام علی من اتبع الہدی اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ کافر کو سلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اگر سلام کرنا کبھی پڑھ ہی جائے تو کہہ دیں السلام علی من اتبع الہدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو خط لکھا تھا تو اس خط کے اندر یہی سلام کیا تھا، السلام علی من اتبع الہدی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دفتر میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، عیسائی ہیں، آپ کہتے ہیں سلام نہیں کرو تعلقات خراب ہوں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ زور سے سلام ایسے کر کے علی من اتبع الہدی تھوڑا آہستہ سے کہہ دیں، یا پھر اپنے ہونٹ ایسے ہلا دیں اور ایسے کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے اور قرآن کا حکم ٹوٹے گا بھی نہیں شریعت کا، کہ سلامتی بھی اس کو نہیں ملے گی، اور اگر سلامتی کی دعا دینی پڑ ہی جائے تو والسلام علی من اتبع الہدی، یہ سلام کرنے کا کافروں کو اور غیر مسلموں کا طریقہ۔ انا قد اوحی الینا بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی، ان العذاب کہ عذاب تو اس کو ملے گا، علی من کذب جو جھٹلائے، وتولی اور روگردانی کرے۔ فرعون کہنے لگا فمر ربکما جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا رب ہے، تو مر ربکما اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال موسیٰ نے کہا ربنا ہمارا رب وہ ہے الذی اعطی کل شیء خلقا جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، الذی اعطی جس نے دی کل شیء ہر چیز کو خلقہ اس کی اصل بناوٹ، ثم ہدی پھر راہ سجائی۔ دیکھیں ایک ہے ہدایت
اختیاری. ہمارے انسان اور جنات کے پاس گناہ بھی کرنے کا اختیار موجود ہے اور نیکی بھی کرنے کا اختیار موجود ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت اختیاری. لیکن ایک ہدایت تکوینی ہے جو صرف انسان اور جنات کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ خاص ہے. آگ، اس کی ہدایت تکوینی یہ ہے کہ اس میں کوئی انگلی رکھے گا تو جلا دے گی. اس کی ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کا مطلب اللہ نے اس کی فطرت میں یہ راہ سجائی ہے اس آگ کو کہ اس کو کوئی ہاتھ رکھے گا تو جلائے گی. پانی کے سمندر میں کوئی بندہ غوطہ کھائے گا تو اس پانی کی تکوینی ہدایت یہ ہے کہ اس کو ڈبوئے گی. کبھی کبھی خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اصولی طور پر جو تکوینی ہدایت ہے وہ یہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ثم ہدا، یہ ہدایت اختیاری جو مجھے اور آپ کو ہدایت ہے وہ اس ہدایت کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہدایت تکوینی کی بات ہو رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے اس دنیا میں بطور مخلوق پیدا کی، چاہے انسان، چاہے جنات، چاہے آگ، چاہے مٹی، چاہے پانی، چاہے ہوا، چاہے پتھر، چاہے پہاڑ، چاہے سمندر، جتنی چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے چرند، چاہے پرند، چاہے درندہ، چاہے جانور، جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے ایک بناوٹ دی اور بناوٹ دینے کے بعد ان کو راہ دکھائی کہ ان کو ان کی ذمہ داری کے کام میں لگا دیا. وہ اس سے دور نہیں کر سکتے. آگ کی ذمہ داری یہ دی کہ تجھے جلانا ہے. اب آگ میں جو بھی بندہ جائے گا آگ اس کو جلا دے گی. یہ اس کو ہدایت تکوینی ہے. ثم ہدا کے لفظ کے اندر ہدایت اختیاری کا ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور جنات کو دی ہوئی ہے، بلکہ ہدایت تکوینی کا ذکر ہے. اور کل شیء سے مراد انسان اور جنات نہیں بلکہ روئے زمین پر اللہ کی مخلوقات کا دبا جس جس لیول پر لگا ہوا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ. قال، موسیٰ نے کہا ربنا، ہمارا رب وہ ہے الذی اعطی کل شیء خلقا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا ہمارا رب اللہ ہے. وہ کہتا میں نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ نہیں دیا اللہ ہے، کہا ہمارا رب الذی اعطی کل شیء خلقا. ساری مخلوقات کی بات کر دی، انسان کی بات کی نہیں. بولا انسان تو کیا چیز ہے، ساری مخلوقات کو بناوٹ دینے والا وہ ہے ہمارا رب اللہ. اور بس صرف بناوٹ ہی نہیں دی، ثم ہدا، پھر ان کو راہ بھی سجائی کہ ہر کسی کو اس کے ذمے کا کام لگا دیا. فرعون بڑا اسمارٹ تھا، بہت شاطر تھا. یہ چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر دہشت گردی کا لیبل لگا لے اور لوگوں میں بدنام کر دے. تو فرعون نے اپنی شاطر پنے استعمال کیا اور اپنی اسمارٹنس دکھائی. اور فرعون نے موسیٰ سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو اتنے پہلے لوگ گزرے ہیں سارے بت پرست ہیں، سارے خدا دوسروں کو مانتے تھے، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تمہاری جتنی عقل ہے وہ اس صاحب وحی کے مقابلے میں اس کے پاؤں کی ذرے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو سب کافر ہیں، وہ تو سب گمراہ ہیں، اسرائیلیوں کو کہتا ہے اسرائیلیوں یہ دیکھو یہ تمہارا نمائندے سے بات کرو، یہ کہتا ہے جتنے لوگ پہلے گزرے سب جہنم میں جائیں گے، سب کافر ہیں، سب گمراہ ہیں. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن ہر بات کو ہر موقع پر کہنا یہ اصل نہیں ہے. اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جتنا کام ہو رہا ہو سب صحیح ہو رہا ہو. مفتی صاحب کرکٹ کا میچ دیکھنا جائز ہے؟ نہیں جائز تو نہیں. اچھا اگر جائز نہیں ہے تو یہ سارے کیوں؟ تو سب ناجائز کام کر رہے ہیں. سب ناجائز، سب کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پورا یورپ گناہ کر رہا ہے، پورا یورپ کافر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستانی بھی کافر بن جائیں؟ یہ تو قرآن نے اصول بتا دیا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم یہ دیکھو گے کہ زمین میں اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں تو بس پھر تو تم گئے، اللہ کے راستے سے بھٹک گئے. لہذا کسی چیز کے کرنے والوں کا زیادہ ہونا یہ معیار نہیں ہے. حق اور معیار یہ کہ کام کی نوعیت کیا ہے، ایمان پر پرکھ کیا ہے، جانچ معیار اور پڑتال کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو سوال کیا وہ انتہائی اسمارٹنس اور شاطر والا سوال تھا. اب اگر حضرت موسیٰ کہہ دیتے کہ بھائی وہ تو گمراہ ہے تو سارے اسرائیلی مخالف ہو جاتے حضرت موسیٰ کہ یار آپ نے تو ہمارے سارے آباء و اجداد کو جہنمی، گمراہ اور کافر قرار دے دیا. حالانکہ حق بات تھی لیکن سمجھا یہ رہا ہوں کہ ہر بات کو ہر موقع پر جواب دینا نہیں چاہیے. اپنی زندگی میں عادت ڈالی ہے حضرت موسیٰ کی کہ حضرت موسیٰ نے یہاں پر تجاہل عارفانہ کیا. کیا کیا؟ تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے اگنور کر دیا.
جانتے پوچھتے سمجھتے جانتے اگنور کر دیا، یعنی اس بات کو کچھ خاطر میں ہی نہیں لائے۔ فرعون نے پوچھا کہ فما بال القرون الاولی، کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیا خیال ہے موسیٰ؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم تو میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اپنے اوپر سے معاملہ ہی ہٹا دیا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، غیب کا علم ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا جواب دینا، کچھ چیزوں پر انسان اپنے معاملات کو تجاہل بھی کیا کرے، اگنور کر دیا کرے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ حکمت ہو تو حکمت کے مطابق جواب دے دے۔ اور اللہ کی تعریف یہ بیان کی، لا یضل ربی، میرا رب غلطی نہیں کرتا، ولا ینسا، اور بھولتا نہیں، یعنی جو انہوں نے عمل کیا ہے اللہ جانے، وہ جانے، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور راستے دکھائے تمہارے لیے اس میں راستے دکھانا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا بھی، پھر ہم نے نکالا اس پانی سے، ازواجا من نبات، جوڑے نباتات کے، شتى، مختلف قسم کے، کیوں؟ کلو، تاکہ تم کھاؤ، وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل مندوں کے لیے، مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تم کو نکالیں گے ایک دفعہ اور۔ بھئی یہ قرآن مجید صرف پڑھنے، یاد کرنے اور ترجمہ اور وفاق کا امتحان دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی روح یہ ہے کہ ہر اس قرآن مجید جس شخص نے کھولا ہوا ہے وہ اس آیت کو یاد کرے، اور جب کسی مسلمان کو دفنانے کے لیے جائے تو پہلی دفعہ مٹی ڈالتے ہوئے کہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ فرما رہے۔ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، دوسری مٹی ڈالے اور دوسری دفعہ مٹی ڈالے اور کہے اسی سے ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تم کو قیامت کے دن ایک دفعہ اور قبر سے نکالیں گے۔ اسی منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، ومنہا نعیدکم، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تم کو نکالیں گے تارۃ اخری، یعنی ایک دفعہ اور۔ یہ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ مستون طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ اللہ نے ہمیں تو مٹی سے نہیں پیدا کیا، ہم تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ مٹی سے پیدا ہوئے ہمارے جد امجد، انسانوں کے سپہ سالار اور انسانوں کے سرخیل حضرت آدم، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو اللہ نے میرے اور آپ کی طرف مٹی کی نسبت کری، یہ دراصل ہمارے دادا اور جد امجد کی طرف نسبت ہے کہ جس طرح بڑے پیدا ہے تو ظاہر ہے چھوٹا بھی اسی کا جز ہے، تو اسی طریقے سے بنا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے تو بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ سے روایت ہے، انسان کے رحم مادر کے اندر، والدہ کے رحم میں، ماں کے رحم میں، انسان کے ناف کے اندر اس مٹی کا حصہ ڈالا جاتا ہے جس مٹی میں آگے جا کر وہ مرے گا۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی مٹی سے، تو اسی مٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹی فرشتے نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں ناف میں ڈالی تھی، یہ وہی مٹی ہوتی ہے جس میں آگے جا کر تم مرو گے۔ اس مٹی کی طرف نسبت کر کے اللہ فرما رہے ہیں منہا خلقناکم، کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ انسان کو رحم مادر کے اندر اس مٹی کا حصہ اس کے جسم میں ڈالتے جس سے آگے جا کر وہ دفن ہوگا۔ اور یاد رکھنا، میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہٰذا جب ایک ہی مٹی سے بنے تو تینوں آگے جا کر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ جا کر دفن ہوئے۔ تو اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا،
اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اور اسی مٹی سے ہم تم کو ایک دفعہ اور نکالیں گے.